حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام کون تھے؟ ان کی قوم پر کیا عذاب نازل ہوا اور کیوں عذاب نازل ہوا؟ ان کی قوم کس برے کام میں ملبوس تھی؟ ان کی بیوی کو کیوں پتھر بنا دیا گیا؟ ان تمام سوالات کا جواب ہمیں ملے گا آج کے اس واقعے میں۔ لوط علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ وہ سدوم شہر میں رہائش اختیار کریں، وہاں کے لوگوں کو تبلیغ کریں، انہیں غلط کاموں سے منع کریں اور اچھے کام کرنے کا حکم دیں۔ سدوم فلسطین میں واقع تھا اور اپنے علاقے کا مرکزی مضمون تھا۔ اس کے ارد گرد 7 دیگر بستیاں بھی تھیں۔ علاقے میں کافی زرعی اراضی تھی۔ یہاں کے باشندے سخت کافر، انتہائی بد فطرت اور بے حد بد کردار تھے۔ وہ ڈاکہ زنی کے عادی اور سرعام برے کام کرنے والے تھے۔ ایک دوسرے کو ان گناہوں سے منع بھی نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی ترغیب دیتے تھے۔ انہوں نے بے حیائی کا ایک نیا کام شروع کر رکھا تھا جو ان سے پہلے کسی انسان نے نہیں کیا تھا۔ قوم لوط نے اپنی نفسانی خواہش مردوں سے پوری کرنا شروع کر دی۔ اپنی خواہش جائز طریقے سے عورتوں کے ذریعے پوری کرنے سے اجتناب کرنے لگے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتیں پیدا کی ہیں۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اکیلے رب کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ ان سے کہا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اپنی مشکلات اور پریشانیوں میں صرف اسی سے مدد طلب کریں۔ مگر یہ قوم دنیا کی بدترین قوم تھی۔ یہ مسافروں کو لوٹتے، دوستوں سے خیانت کرتے، عام پبلک مقامات پر طرح طرح کی فحش باتیں اور فحش حرکات کرتے، سرعام بدفعلی کا ارتکاب کرتے اور بالکل شرم و حیا نہ کرتے۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کی دعوت ماننے سے بالکل انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی بقا کے لیے مرد اور عورت کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام نے حوا علیہ السلام سے شادی کی اور ان سے ان کی اولاد ہوئی۔ اس طرح اولاد در اولاد ہوتی چلی گئی اور دنیا میں لوگ بستے چلے گئے۔ لیکن سدوم کے لوگ دنیا میں بڑے عجیب لوگ تھے۔ وہ عورتوں سے شادی کو ناپسند کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا دستور بھی یہی ہے کہ مرد عورتوں سے شادی کریں۔ اس قوم کی تمام بری عادتوں کے باوجود لوط علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ اللہ سے ڈر جاؤ اور میری بات مانو۔ میں تم سے اس بات کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو اللہ کے ذمے ہے۔ تم لوگ جو غلط کام کرتے ہو اس کی وجہ سے تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ قوم نے ان کی شکریہ ادا کرنے کی بجائے کہا کہ ان لوگوں کو اپنے شہر سے باہر نکال دو۔ سدوم کے لوگ لوط علیہ السلام سے فضول بحثیں کرتے، ان کی بات ماننے کی بجائے ان کو جھوٹا کہتے، سرعام ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ قوم اللہ کی باغی اور حد سے گزر چکی تھی۔ لوط علیہ السلام سے ان کے سردار کہتے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم سچے ہو تو اسے ہم پر نازل کر دو۔ لوط علیہ السلام انہیں جس عذاب سے ڈراتے تھے انہوں نے خود ہی اس کا مطالبہ کر دیا۔ لوط علیہ السلام نے جب ان کا کفر پر اصرار دیکھا تو انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ قوم سیدھی راہ پر آنے والی نہیں ہے بلکہ روز بروز گناہوں میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ میرے رب، میری اور میرے اہل و عیال کی حفاظت فرما اور ہمیں عذاب سے محفوظ فرما لینا۔ ایک دن مغرب کے وقت 3 اجنبی خوبصورت جوان لڑکوں کی صورت میں سدوم شہر میں داخل ہوئے۔ لوط علیہ السلام کی بیٹی نے ان کو اپنے گھر آتے دیکھا تو اپنے والد کو خبر دی۔ انہوں نے لوط علیہ السلام سے ان کے ہاں مہمان بننے کی اجازت طلب کی۔ لوط علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی تو کوئی اور شخص انہیں اپنا مہمان بنا لے گا، جبکہ وہ انتہائی بد کردار لوگ تھے۔ انہوں نے مہمانوں سے اشاروں میں کہا کہ وہ اس بستی سے چلے جائیں اور کسی اور بستی میں جا کر قیام کر لیں۔ انہوں نے ان نوجوانوں سے کہا کہ میں نہیں جانتا اس روئے زمین پر اس بستی والوں سے بھی زیادہ گندے اور خبیث لوگ ہوں گے۔
لوط علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ جو مہمان ان کے پاس آئے تھے وہ انسان نہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ سدوم کے لوگوں کو مہمانوں کے بارے میں معلوم نہ تھا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ ان کے گھر میں چند خوبصورت لڑکے آئے ہیں۔ لوگ بھاگتے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ لوط علیہ السلام نے انہیں محبت اور پیار سے سمجھایا مگر وہ بد فطرت تھے۔ انہوں نے گھر کے اندر زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی۔ دروازہ بند تھا، انہوں نے توڑنے کی کوشش کی۔ لوط علیہ السلام دروازے کے پیچھے سے نصیحت فرما رہے تھے، ادھر قوم کا اصرار بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ صورتحال نازک ہو گئی تو آپ نے فرمایا، اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا۔ انہوں نے قوم سے کہا، اللہ نے تمہاری تسکین کے لیے عورتوں کو پیدا کیا ہے، ان سے شادی کرو، یہ غلط کام نہ کرو۔ مگر وہ زبردستی پر اتر آئے اور لوط علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے۔ جب فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی بے بسی اور قوم کی حد سے زیادہ سرکشی کو دیکھا تو انہوں نے لوط علیہ السلام پر حقیقت واضح کر دی۔ انہوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ ہمیں یہاں انسانوں کی صورت میں بھیجا ہے، یہ قوم بڑی بد کردار ہے، اس کو سزا دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب جبرائیل علیہ السلام باہر تشریف لائے اور اپنے پر کا ایک کنارہ ان کے چہروں پر مارا تو وہ تمام اندھے ہو گئے۔ وہ دیواروں کو پکڑتے ہوئے اللہ کے نبی کو دھمکیاں دیتے ہوئے لوٹ گئے۔ جاتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہ جب صبح ہوگی تو پھر ہم دیکھیں گے۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی اہل و عیال سمیت اس بستی کو چھوڑ کر نکل جائیں، تاہم اپنی کافرہ بیوی کو اپنے ہمراہ نہ لے جائیں بلکہ اس کو گھر میں ہی چھوڑ جائیں۔ اگلے دن صبح ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو فجر سے پہلے لے کر سدوم سے باہر چلے گئے۔ ان کے ساتھ ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں۔ بعض روایات کے مطابق ان کی کافرہ بیوی بھی ان کے ساتھ ہوئی۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو رات کے آخری حصے میں یہاں سے نکال کر لے جائیں۔ جب قوم پر عذاب نازل ہو تو ان کی آواز سن کر تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ آپ کو اللہ کا حکم پہنچایا کہ آپ سب ہمراہیوں کے پیچھے چلیں۔ جب یہ لوگ شہر سے نکل گئے اور سورج طلوع ہوا تو اللہ کا عذاب بھی آ گیا، جسے ٹال دینا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے ان 7 بستیوں کو بنیاد سے اکھاڑ دیا، ان میں بسنے والے افراد کو ان کے جانوروں سمیت آسمان تک بلند کیا، حتیٰ کہ فرشتوں نے ان کے مرغوں کی اذانیں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان تمام بستیوں کو اس طرح الٹ کر نیچے پھینکا کہ ان کا اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا۔ وہ لوگ خوف سے چلا اور چیخ رہے تھے۔ پھر ان پر پتھروں کی بارش کر دی گئی، ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس پر اسے گرنا تھا، خواہ ان میں سے کوئی اپنے شہر میں موجود تھا یا سفر کی وجہ سے باہر تھا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اپنی قوم کے مذہب پر تھی۔ وہ لوط علیہ السلام کی جاسوسی کرتے ہوئے آپ کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں قوم کو اطلاع دے دیا کرتی تھی۔ یہ بھی اپنے خاوند اور دونوں بیٹیوں کے ہمراہ روانہ ہوئی، لیکن جب شہر کے تباہ ہونے کی آوازیں اور ہلاک ہونے والوں کا شور سنا تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قوم کی طرف مڑ کر دیکھا اور بولی، ہائے میری قوم! وہاں اس پر ایک پتھر آ پڑا جس نے اس کا سر پھاڑ کر اسے قوم کے ملا دیا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بدکار نہ تھی مگر اللہ اور اس کے نبی پر ایمان نہ لائی تھی، حالانکہ وہ اللہ کے نیک بندے کی بیوی تھی۔ یہ قرابت داری اللہ کے مقابلے میں اس عورت کے کچھ کام بھی نہ آئی، اس کا اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بلا شبہ اہل سدوم اور دیگر 7 بستیوں والے بڑے خبیث اور بد کردار لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر اور شرک اور برے اعمال کی وجہ سے ان پر شدید عذاب نازل فرمایا اور یہ جگہ لوگوں کے لیے باعث عبرت بنا دی۔ ان بستیوں کی جگہ ایک بدبودار جھیل بنا دی جس کے پانی سے اور اس کے ارد گرد کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس جگہ کو بحیرہ مردار کہا جاتا ہے۔ اس کا پانی بے حد کڑوا ہے، اس میں کوئی مچھلی یا آبی جانور نہیں پایا جاتا۔ یہ سطح زمین کا سب سے نچلا حصہ ہے۔ امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید اس طرح کے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔